أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت جبریل امین ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کرنے لگے آقا میں اللہ کا پیغام لایا ہوں آپ کی طرف۔ رسول کائنات نے فرمایا کیا پیغام؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں نے آسمانوں پر علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے۔ علی و فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آسمانوں پر کر دیا ہے۔ رسول کائنات پوچھتے ہیں کیسا اہتمام تھا، کس طرح ہوا؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے کہ خلد سے جوڑا منگوایا گیا، حوروں نے حضرت سیدہ کائنات کا سنگھار کیا اور اوپر کے اعلیٰ درجے کے جو اعلیٰ علیین کے جو ملائکہ جو 40,000 ان خاص منتخب فرشتوں کو بلایا گیا اور آسمانوں پر دعوت ولیمہ سجایا گیا۔ حضور پوچھنے لگے کہ پھر اللہ رب العزت یہ پیغام دینے کے بعد میرے لیے کیا حکم دیتا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے کہ یوں تو علی و فاطمہ علیہ السلام کا نکاح رب تعالیٰ نے آسمانوں پر فرما دیا ہے، مگر آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک بار رسماً اسے زمین پر بھی ادا کر دیا جائے۔ تو یہ نکاح آسمانوں پر ہو گیا اور یہ بات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ علی و فاطمہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ یہ مکانی نہیں، لا مکانی جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، مگر یہ واحد جوڑا ہے جو صرف بنایا نہیں گیا، نکاح کے زیور سے آراستہ بھی کیا گیا۔ اور یہ وہ جوڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نکاح کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ کہاں کیا؟ قرآن مجید میں کیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ قرآن میں علی و فاطمہ کا نکاح کیسے ہو؟ آئیے سورہ رحمان کی میں نے آیات کریمہ پڑھی ہیں، اور سورہ رحمان کا دوسرا نام عروس القرآن ہے، یعنی قرآن کی دلہن۔ قرآن کی دلہن اس کا نام ہے۔ اور کیوں ہے اس کا نام قرآن کی دلہن؟ کہ اس میں مصطفیٰ کے گھر کی دلہن ہے اور خدا کے گھر کا دلہا ہے، اس لیے اس سورت کو بھی سورت عروس القرآن کہا گیا۔ اللہ رب العزت نے نکاح کا تذکرہ کیسے فرمایا ہے؟ الرحمن سے لے کر جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، اس سے پہلے تک اللہ رب العزت نے اپنی تمام تخلیقات کا اور بندے پر جو اس کے احسانات ہیں اور انعامات ہیں ان کا ذکر کیا، تفصیل کی طرف نہیں جاتے، ان سب کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، میں وہ رب ہوں جس نے یہ ساری نعمتیں تم میں بانٹی ہیں، اور میں مشرقین کا بھی رب ہوں، مغربین کا بھی رب ہوں۔ میں مشرقین کو بھی پالتا ہوں، مغربین کو بھی پالتا ہوں، اور تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر معان اس کے ساتھ نکاح علی و فاطمہ کا ذکر کیا کہ میں کیسے پالتا ہوں، کن کے صدقے پالتا ہوں؟ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان، کہ یہ دو سمندر بہتے رہے، باہم بہتے رہے۔ ایک سمندر ایک پہلے علم و عرفان تھا، پہلے علم و حکمت تھا، اور دوسرا سمندر حیا تھا، دوسرا سمندر عصمت و حیا تھا۔ یہ دونوں سمندر بہتے رہے، آخر رب نے چاہا ان دونوں سمندروں کو ملا دیا جائے، تو مرج البحرین یلتقیان، اس سمندر کو، علی کو اور فاطمہ کو رب نے آپس میں ملا دیا۔ کیا ہو رہا ہے علی و فاطمہ کا؟ اور اس نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہاں نکاح ہوا علی و فاطمہ کا،
یہ دونوں سمندر آپس میں مل گئے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے ملنے کے باوجود بھی ایک حد باقی رہی اور اس حد سے آگے بڑھے نہیں، ایک حد باقی رہی، اور وہ حد کیا ہے؟ وہ حد کیا؟ دونوں سمندر ملے ہیں، دو ذاتیں ملی ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے شادی ہوئی، نکاح ہوا ہے، مگر اس کے باوجود ان دو سمندروں میں ایک حد باقی رہی، ایک حد باقی رہی، اور وہ حد بینہما برزخ لا یبغیان، اس حد سے آگے نہیں بڑھے، اور وہ حد کیا تھی؟ حد حیات تھی، حد ادب تھی اور حد حیات تھی، کیونکہ رشتہ ازدواج میں ہونے کے بعد اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال اور جائز ہو جاتے ہیں، مگر علی المرتضیٰ کے حیا کی حد یہ ہے کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کو نہیں دیکھا، اور فاطمہ الزہرا کے حیا کی حد یہ ہے کہ انہوں نے علی المرتضیٰ کے جسم کو نہیں دیکھا۔ ایک حد ہے، ایک حیا کی حد باقی رہی، اور وہ حد باقی کیوں رہی ہے؟ حد باقی کیوں رہی؟ روایات میں آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جب پیدا ہوئے تو آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے پر تھے، آپ کے ہاتھ آپ کے چہرے پر تھے، بڑی کوشش کی گئی کہ ہاتھوں کو چہرے سے ہٹایا جائے، مگر آپ نے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹایا نہیں ہے۔ رسول کائنات تشریف لائے، بتایا گیا بیٹا تو پیدا ہوا ہے، مگر مرض یہ ہے کہ ہاتھ چہرے سے ہٹتے نہیں ہے۔ رسول کائنات نے جو ہی علی المرتضیٰ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور نرم نرم ہاتھوں کا لمس علی کے جسم نے جب محسوس کیا تو علی نے فوراً اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے اور آنکھیں کھول دی، ہاتھ ہٹا دیے اور آنکھوں کو کھول دیا، اور گویا علی المرتضیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا چہرہ وہ ہے کہ جس پر سب سے پہلے مصطفیٰ کی نگاہ پڑے، اور میری نگاہیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ پہ آئے۔ اور پھر علی المرتضیٰ نے جب چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو وہ حسن تھا، وہ جمال تھا، اور جمال میں وہ کمال تھا کہ پھر وہ نگاہیں کسی اور کی طرف اٹھی نہیں ہے، کسی اور کی طرف اٹھی نہیں۔ اور علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بڑے بڑے حسین آپ نے دیکھے ہیں، بتاؤ تو مصطفیٰ سا حسین بھی کوئی دیکھا؟ تو وہ فرمانے لگے لم ارا قبلہ مثلا ولم ارا بعدہ، میں نے جب سے مصطفیٰ کو دیکھا ہے نہ آپ سے حسین آپ سے پہلے کوئی دیکھا تھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا، نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا۔ جس نے حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیا اسے پھر کسی اور حسن کو دیکھنے کی ضرورت نہ رہی۔ پھر ادھر فاطمہ الزہرا ہے، ان کے ادب کا اور ان کے حیا کا یہ عالم ہے کہ سورج کی آنکھ بھی انہیں دیکھ سکتی نہیں ہے، سورج کی آنکھ بھی دیکھ سکتی نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ آقا جب مباہلہ کے لیے، عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے آپ کو لے کر جا رہے تھے تو آقا آگے آگے تھے، درمیان میں فاطمہ الزہرا تھی اور پیچھے علی المرتضیٰ تھے۔ جہاں علی المرتضیٰ کا قدم لگتا تھا وہاں فاطمہ الزہرا اپنا مبارک قدم ٹکاتی تھی، اور جہاں فاطمہ الزہرا قدم ٹکاتی وہاں مصطفیٰ کریم اپنا قدم لگا دیتے تھے۔ اور چلنے کا یہ انداز یہ تھا کہ زمین کے ذروں کو خبر نہ ہو کہ فاطمہ کے نقش قدم کے ذرے اور نشانات کیا ہیں، اور آسمان کے سورج کو بھی خبر نہ ہو کہ فاطمہ الزہرا کا نقش قدم کیسا ہے۔ حیا کا یہ عالم کہ پاؤں اور تلووں کے ساتھ جو نشانات بنتے ہیں، رب کی غیرت وہ نشانات بھی کسی کو دیکھنے نہیں دیتے، نشانات بھی کسی کو دیکھنے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تحقیق، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، وہ نشانات بھی کسی کو دیکھنے۔ حیا کا یہ عالم ہے، فاطمہ الزہرا کے حیا کا یہ عالم ہے اور عصمت کا یہ عالم ہے۔ کیا آقا نے فرمایا قیامت کے روز بڑے بڑے پاکیزہ لوگ ہوں گے، بڑی بڑی پاکیزہ خواتین ہوں گی، مگر جب سیدہ کائنات کی آنے کی باری ہوگی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں فاطمہ الزہرا ہوں گی، اور حوروں کا چہرہ بھی فاطمہ الزہرا کے چہرے کی طرح ہوگا۔ جیسے پورے پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں ہمارے بڑوں کی،
اور کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں کس گاڑی میں بیٹھا ہے. ہر چہرہ فاطمہ الزہرا کے چہرے کی طرح ہوگا. کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ وہ چہرہ کون سا ہے، وہ چہرہ کون سا ہے. اس کے باوجود 70,000 پروٹوکول کے لوگ ہوں گے، ہورے ہوں گے، مگر اس کے باوجود میدان حشر میں اعلان ہوگا کہ ہر بڑا چھوٹا، نبی رسول غیر رسول، ہر کوئی اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے کہ فاطمہ الزہرا کی سواری آئے. بینہما برزخ لا یبغیان. یہ حد حیا باقی رہی، یہ حد حیا باقی رہی. اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے یہ کہنے کے بعد، اب غور طلب بات یہ ہے، یہ حیا کی حد یہ جب بیان فرمائی تو پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لوگو تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پیچھے جو بیان کیا وہ حیا کی بات تھی. گویا رب تعالیٰ فرما رہا ہے حیا بہت بڑی نعمت ہے، حیا بہت بڑی نعمت ہے. اور کسے یہ نعمت جس کمال کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اسے اسی کمال کی اولاد بھی نصیب ہوتی ہے، اسی کمال کی اولاد بھی نصیب ہوتی ہے. اور آئیے علی و فاطمہ نے جب حد ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، اس حیا کو پیش نظر رکھا، تو رب تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد، نعمت حیا کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ جب حیا اس حد تک تھی تو پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر ان سے حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ایک لؤلؤ ہے اور ایک مرجان ہے. لؤلؤ بھی ایک موتی ہے اور مرجان بھی ایک موتی ہے. اور مرجان کا حسن اور مرجان کی خوبصورتی لؤلؤ سے زیادہ ہے، لؤلؤ سے زیادہ ہے. اور اللہ رب العزت نے جب حسن و حسین کے نام لؤلؤ اور مرجان رکھے تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ لؤلؤ کا رنگ سبزی مائل ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ سبزی مائل ہوتا ہے. اور مرجان کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے، مرجان کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے. وہ رب تعالیٰ نے اس جوڑے کو جو جوڑا عطا فرمایا اس کی تقدیر اور آخر تک کے فیصلے بھی عطا کر دیے اور ان کا نام بھی رکھ دیا اور ان کی شہادتوں کی خبر بھی دے دی، ان کی شہادتوں کی خبر بھی دے دی کہ حضرت حسن کو زہر دے کر، زہر کا رنگ سبز ہوتا ہے، زہر دے کر شہید کیا جائے گا، اور امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. اور یہی سبب ہے کہ رسول کائنات کے یہ دو نواسے جب پیدا ہوئے، حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو رسول کائنات تشریف لائے، علی سے پوچھا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ اور بتاؤ کہ نام کیا رکھا ہے. وہ عرض کرنے لگے میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ حرب کا معنی جنگ، جنگجو. حرب رکھا ہے کیونکہ وہ شجاع تھے، جری تھے، بہادر تھے. انہوں نے بیٹوں کا نام بھی ویسے ہی بہادری والا رکھا. میرے آقا نے چہرے حسین، چہرے حسن کو دیکھا اور آپ کے رخساروں پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے لا بل حسن، نہیں اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا. اور چوما کسی اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد. چوما کہاں ہے؟ لبوں کو چوما ہے. وہ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ یہ لبوں کے ذریعے زہر پیے گا اور اس کا وصال ہوگا، شہادت ہوگی. اور پھر دوسرا نواسا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا. آپ تشریف لے گئے، حضرت علی سے پوچھا نام کیا رکھا ہے، مجھے میرا بیٹا بتاؤ. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کا نام حرب رکھا تھا، وہ نام آقا نے بدلا تو ان کا نام حرب رکھ دیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک کا نام حمزہ رکھا، دوسرے کا نام جعفر رکھا. مگر جب رسول کائنات نے دیکھا تو حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ ابا جان یہ تو حسن سے بھی زیادہ خوبصورت، لؤلؤ والمرجان، لؤلؤ والمرجان. اب حسن بھی ساتھ ساتھ آ رہا، پیدا بھی ہو رہے ہیں، شہادت کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں اور حسن کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، حسن کی تقسیم بھی ہو رہی. فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی ابا جان یہ تو حسن سے زیادہ حسین ہے. تو میرے آقا نے فرمایا پھر اس کا نام حسین رکھ دیتے، پھر اس کا نام حسین رکھ دیتے. آقا نے آپ کی مبارک گردن کو بوسہ دیا اور نام کیا رکھا؟ حسین. اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا کہ حسین کربلا کے میدان میں
شہیدوں کا خون بہایا جائے گا. مصطفیٰ نے گردن چوم کر بتا دیا حسین شہید ہوگا اور گردن کاٹی جائے گی, خون بہایا جائے گا. اب یہ جو باتیں ہیں حسن اور حسین کی, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دو نام ہیں حسن اور حسین, اللہ رب العزت نے روز ازل سے اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھ دیے, اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھ دیے. اور خلد میں بھی یہ نام رہے مگر چھپے رہے, اور خلد کی مخلوق کو بھی ان ناموں کی خبر نہ تھی. پھر آقا کے نواسے پیدا ہوئے تو ان دونوں کے نام رکھے, اپنے حسن کے پردے, اپنے حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھے. اب دوستان جی وقار, جب نام بھی حسن اور حسین کے آسمان سے آئے تو پھر یہ زمینی ہوئے یا آسمانی ہوئے؟ اب پھر اس کے بعد کی بات کہ نام بھی حسن و حسین کے لامکان سے آئے تو یہ مکانی ہوئے یا لامکانی ہوئے؟ کہاں کے ہوئے؟ لامکانی ہوئے. تو نکاح جو لامکان پہ ہوتا ہے اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کا سلسلہ بھی لامکان سے شروع ہوتا ہے, اس کا سلسلہ بھی لامکان سے شروع ہوتا ہے. تو یہ حسن اور حسین یہ تخلیق ہوئے, مرج البحرین یلتقیان, یہ دو ہستیاں پیدا ہوئیں, اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اور یہ دو ہستیاں لؤلؤ اور مرجان تشریف لائے کائنات میں. حسن اور حسین تشریف لائے. ایک دن جنت اور دوزخ کا آپس میں بحث چھڑ گئی, جنت اور دوزخ کی بحث چھڑ گئی. ایک کہتی ہے میں اعلیٰ ہوں, دوسری کہتی ہے میں اعلیٰ ہوں. باتیں کرتے کرتے دوزخ کہتی ہے میں تجھ سے اعلیٰ ہوں, میں اعلیٰ ہوں. تو جنت کہتی ہے سبب بتا اپنے اعلیٰ ہونے کا. تو وہ کہتی ہے مجھ میں بڑے بڑے جابر اور فرعون اور نمرود جیسے خدا موجود ہیں. یہ جنت خاموش ہو گئی, جنت خاموش ہو گئی. اللہ رب العزت نے جنت سے کہا اب تک تو بڑی باتیں کر رہی تھی, اب خاموش ہو گئی ہے. وہ عرض کرنے لگی مولا اس نے خداؤں کا ذکر کر دیا ہے کہ مجھ میں بڑے بڑے ظالم جابر اور فرعون اور نمرود جیسے خدا موجود ہیں, مجھ میں تو ایسا خدا کوئی ہے نہیں, وہ جو بھی ہے تیری مخلوق ہے, تیری مخلوق ہے. تو اللہ رب العزت نے جنت سے فرمایا کہ آج بھی دکھانے کی ضرورت نہیں, تو اسے کہہ دے تیرے پاس فرعون و نمرود جیسے اور جابر خدا موجود ہیں, میرے پاس حسن اور حسین موجود ہیں, میرے پاس حسن اور حسین موجود ہیں. گویا جنت یہ کہہ رہی ہے تیرے پاس دنیا کے باطل خدا موجود ہیں, میرے پاس خلد کے حقیقی خدا موجود ہیں. تیرے پاس دنیا کے باطل خدا موجود ہیں, میرے پاس جنت کے وہ خدا موجود ہیں جنہیں خدائی خود خدا نے عطا کی, جنہیں خدائی خود خدا نے عطا کر دی. اب اللہ کہہ رہا ہے نا, جنت نے تو نہیں کہا کہ میرے اندر حسن حسین ہے, اللہ نے فرمایا تو کہہ دے, تو کہہ دے. وہ کہتی ہے میرے پاس یہ خدا ہے, میں خدا ہو کر کہتا ہوں, تو کہہ مجھ میں حسن اور اندر کی بات سمجھ آئی. اندر کی بات یہ ہے کہ وہ خدا اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. رب نے کہا تو بھی دعویٰ کر کہ میرے پاس حسنین کریمین ہیں, ان سے بڑا خدا کون ہے, ان سے بڑا جنہیں خدائی کون دے, خود خدا دے. جنہیں اب یہ بات کہیں آپ حیران ہو جائے جنہیں خدائی خود خدا دے. اب اللہ رب العزت جسے جو دے دے کوئی اعتراض اسے کر نہیں صحیح. وہ رب ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہر گناہ بخش دیتا ہوں, شرک بخشتا نہیں ہوں, کبھی نہیں بخشوں گا, مگر جسے وہ خود اپنے ساتھ ملا لے, جسے وہ خود اپنے ساتھ. اب کیا کریں, شرک نہیں معاف کرتا. اگر میں اسے بناؤں, میں حسین کو خدا کہوں, حسن کو خدا کہوں تو میں مشرک ہوں, مگر جب خود وہ لا شریک کہے کہ میرے شریک ہیں, میں کیا کروں, اب میں کیا کروں گی جب وہ خود کہے لا شریک کہ جنت تو کیوں نہیں کہتی کہ مجھ میں حسن اور حسین, حسن اور یا رسول اللہ, حسن بٹنے لگا, حسن بٹنے لگا. جب اللہ رب العزت نے جنت کو بھی حسن عطا کیا,
اللہ رب العزت نے فرمایا میرے جو عرش کے 2 ستون ہیں نا وہ میں بطور سنگھار تجھے عطا کروں گا. جب آقا نے فرمایا سارے لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور انبیاء اور رسول اور نیک اور صالحین یہ سارے جنت کا حسن ہے وہ سارے چلے جائیں گے جنت میں تو جنت کہے گی مولا تو نے مجھے ایک اور حسن عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا میں تجھے 2 ستون عطا کرتا ہوں اور اپنے عرش کے 2 ستون تجھے دیتا ہوں. عرش کے 2 ستون تجھے دیتا ہوں. اور وہ ستون کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک حسن ہے ایک حسین. یہ حسن اور حسین پھر مکانی ہوئے یا لامکانی ہوئے بتائیے نا جی. تو خوش نصیب ہے ہم کہ ہمیں لامکانیوں سے نہیں. یہ حسن اور حسین لامکانی ہوئے عرش کے 2 ستون ہیں مگر رہے وہاں نہیں. رب نے اپنی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے یہاں بھیجا اور رب نے اپنی مخلوق میں سے نیک و بد کی تمیز کے لیے ان 2 ستونوں کو یہاں بھیجا حسن و حسین بنا کر یہاں بھیج دیا. اللہ رب العزت نے جنت اور دوزخ کے فیصلے کرنے کے لیے ان 2 ستونوں کو حسن اور حسین بنا کر علی کے آنگن میں فاطمہ الزہرا کے ذہن میں بھیجا. تھے خدا کے عرش کے 2 ستون مگر رب پہچان کر آنا چاہتا تھا کہ میں نے کسی کو جنت دینی ہے کسی کو دوزخ دینی ہے. اب میں کسے جنت عطا کروں کسے دوزخ عطا کروں. میں نے کسی کو نیک بنانا ہے کسی کو بد بنانا ہے. اب معیار کیا رکھوں کہ اچھا کون ہوگا اور برا کون ہوگا. اس معیار کے لیے رب نے عرش کے وہ 2 ستون حسن اور حسین کی صورت میں زمین پر بھیجے. جس نے حسن و حسین سے پیار کیا رب نے کہا اس نے بھلا کیا ہے اسے جنت عطا کر دی جائے. اور جو حسن و حسین سے دور ہوا رب نے فرمایا اس نے برا کیا ہے اسے دوزخ دے دی جائے. اور یہ میری بات نہیں اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں یہ جو حسن اور حسین ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے احبہ اللہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ محبت کرے ادخلہ الجنہ اللہ اسے جنت دے دیتا ہے. اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے. اور دوسری طرف فرمایا جو ان سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ اس سے بغض اور دشمنی رکھتا ہے. اور اللہ جسے دشمنی رکھے اسے دوزخ عطا کر دیتا ہے اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے. گویا یہ جو اچھائی اور برائی کا معیار تھا یہ جنت اور دوزخ کی تقسیم تھی. اس تقسیم کو واضح کرنے کے لیے رب نے زمین پہ حسن اور حسین کو بھیجا. تو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ حسن اور حسین یہ کیا آپ نے تماشا لگا رکھا. ہمیں خطاب ہوا ہے بدبختوں نے کہا ہے کہ یہ کیا تماشا ہے لنگر پک رہے ہیں ذکر حسین ہو رہا ہے سبیریں چل رہی ہیں اس تماشے کو روکا جائے. ایسے بدبخت نہیں ہیں. ارے یہ تماشا نہیں یہ قصہ اور کہانی نہیں یہ ایک حقیقت ہے. یہ دوزخ اور یہ جنت اس کی تقسیم ہو کہ نیکی اور بدی کی تقسیم ہو اس کا فیصلہ کرتی ہی یہ 2 ذاتیں. اور آقا نے فرمایا قیامت کے روز جو حسن و حسین سے آل بیت اطہار سے دور ہوں گے ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا ھذا آیۃ من اللہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی. اور یہ حدیث ہے اور قرآن کیا کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ایسے لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا اللہ رب العزت کہ تیار کر کے میں نے رکھ دیا ہے ان کے لیے اور یہ منتظر ہے وہ عذاب ان کے آنے کا. تو دوستان علی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی المرتضیٰ اور آل بیت اطہار کے حق میں نازل ہوئی. گویا جو آل بیت اطہار کو تکلیف دیتا ہے وہ رسول کو تکلیف دیتا ہے اور جو رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے اور جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ مجھے اللہ کی دنیا میں بھی اس پر لعنت ہے آخرت میں بھی. تو گویا لعنت اور رحمت
یہ بٹتی ہے حسنین کے واسطے سے۔ جو حسین حسنین کے قریب ہو گیا اس پر رب کی رحمت ہو گئی، اور جو ان سے دور ہو گیا اس پر رب کی لعنت ہو گئی، رب کی لعنت ہو گئی۔ اور تمام تر عبادتیں، جتنی بھی ہماری عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں، وہ بعد میں ہیں، حسنین کی محبت پہلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حقداریہ، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، جدیدیت، مردہ باد، جدیدیت۔ مردہ باد۔ یہ میں اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ ہمیں حسین حسنین کریمین کی اور آل بیت طاہر کی حقیقت کی سمجھ آئے۔ قصے اور واقعے اور کربلا کی کہانیاں ہم سنتے رہتے ہیں، سناتے بھی رہتے ہیں، مگر کوشش میری زیادہ ہوتی ہے کہ ہم حقائق کی طرف آئیں، واقعات کو چھیڑنے کی بجائے حقیقت کو دیکھیں اور سمجھیں اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ ذکر آل بیت اور واقعہ کربلا کوئی کہانی اور قصہ نہیں، یہ حقیقت، یہ ایک حقیقت ہے، اور حسنین کریمین ایک حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ ساری حقیقتیں اس حقیقت کے طفیل ہیں، اس حقیقت کے صدقے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ بعد میں ہیں، حسنین کریمین کی محبت پہلے، حسنین کریمین کی محبت پہلے ہے۔ کیسے؟ قرآن سے لیں گے ہم، کہاں سے لیں گے؟ قرآن سے لیں گے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب ان سے کہہ دو یہ آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، آپ کی محنتوں کا، آپ کی مشقتوں کا، آپ کی تبلیغ کا، آپ کو صلہ اور اجر دینا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا شان نزول ہے کہ وہ لوگ آئے آپ کو کچھ مال دینے کے لیے، کہ آپ دن بھر محنت کرتے ہیں، ساری رات کو جاگتے ہیں، تانے اور گالیاں سنتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، اور ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، اس کے مقابلے میں یہ کچھ مال ہے، لے لے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے انکار کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب یہ جو ان سے فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ جو محنت کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، حق کا پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہیں راہ راست کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، جتنی یہ میری محنتیں اور مشقتیں ہیں، یہ تگ و دو ہے، اس کے معاوضے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ہاں اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو مجھے تمہارے نمازوں کی ضرورت نہیں، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تمہارے قیام کی ضرورت نہیں، تمہارے ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں، تمہاری تسبیح و تحلیل و تقدیس کی ضرورت نہیں، تمہارے ورد اور وظائف کی ضرورت نہیں، تمہارے حج اور زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری شب داریوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری آل سے پیار کرو، میری آل سے پیار کرو، اور پیار کے لیے لفظ محبت کا استعمال نہیں کیا بلکہ مودت کا استعمال کیا۔ محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ مودت کا لفظ استعمال کیا۔ جب اپنے لیے بات کرتا ہے تو کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، وہ تم سے محبت کرے گا، وہ تم سے محبت کرے گا۔ اپنے لیے جب باتیں کرتا ہے تو محبت کی کرتا ہے، رسول کے لیے جب بات کرتا ہے تو محبت کی کرتا ہے، مگر رسول کی آل کی جب بات کرتا ہے تو مودت سے کرتا ہے۔ رسول کی آل کی بات کرتا ہے تو محبت سے کرتا ہے، بڑی خاص بات ہے، محبت سے کرتا ہے۔ گویا رب یہ چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت میں کہیں نقص آ سکتا ہے، میری رسول کے ساتھ محبت میں کہیں کمی آ سکتی ہے، مگر خبردار میرے محبوب کی آل سے محبت میں کمی آنے نہ پائے، کمی آنے نہ پائے۔ اس لیے لفظ مودت استعمال کیا۔ اور محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ محبت اسے کہتے ہیں، اس جذبے کو کہتے ہیں کہ محب، محبت تو ہوگی اسے، محب اپنے محبوب سے جدا رہ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، جدا رہ کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، مگر مودت وہ جذبہ ہے کہ محب اپنے محبوب سے جدا ہو کر ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہیں کرتا، ایک پل کی جدائی گوارا نہیں کرتا۔ اور مثال مفسرین نے دی ہے، علماء نے، اور وہ مثال کیا دیتے ہیں کہ مچھلی، آپ جانتے ہیں مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت، محبت نہیں ہے بلکہ مودت ہے۔ آپ کے تو پاس ہے یہاں ساری چیز میں مچھلیاں ہوتی ہیں،
मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है। इसलिए कि जो ही आप मछली को पानी से निकालेंगे मर जाए, पानी से निकालेंगे मर जाएगी। मोहब्बत का ये तकाजा है, कभी मिला जाए कभी जुदा हुआ जाए, कभी याद किया जाए कभी याद न किया जाए, कभी उसका जिक्र किया जाए कभी दुनिया में मस्त हो जाया जाए। मोहब्बत के ये तकाजे हैं, मगर मोहब्बत का ये तकाजा है कि हथ कारवल दिल यार अब ये जो नमाज है ये मोहब्बत की वजह से पढ़ते हैं, इसीलिए दिन में कितनी बार पढ़ते हैं? 5। अगर होती मवद्दत तो पूरे दिन के 24 घंटे नमाज ही होती, नमाज ही होती। ये जो रोजे हैं ये मोहब्बत की वजह से रखते हैं। अगर होती मवद्दत तो एक माह नहीं बल्कि 12 महीने होते। ये जो हज है ये मोहब्बत है। अगर ये होती मवद्दत तो जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि हर साल हर बार हुआ करता, हर साल हर बार हुआ करता। इसी तरह दीगर इबादत हैं, जितनी भी इबादत हैं वो मोहब्बत के पेश नज़र हैं। मगर आले बैत या तहार की जब ताल्लुक की बात आई तो मोहब्बत का जिक्र नहीं किया कि ये मुसलमान हैं। ये समझेंगे कि बस जब 24 घंटों में 5 अज़ानें होती है चले जाते हैं, फिर अपने काम धंधों में मसरूफ़ हो जाते हैं। माह रमज़ान आता है, रोज़े रखते हैं 11 महीने, फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। पैसा आता है, इस्तिताद होती है, हज के लिए चले जाते हैं, लौट कर फिर अपने काम धंधों में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह थी, मगर जब आले बैत तहार की बात आई तो फरमाया इस तरह इसे जुज़ वक्ती नहीं रखना, कुल वक्ती रखना। ये आले बैत से ताल्लुक जुज़ वक्ती नहीं है बल्कि कुल वक्ती ताल्लुक है, और मछली और पानी का ताल्लुक है कि जो ही ये मवद्दत दिल से गायब हुई और दिल मवद्दत आले बैत से खाली हुआ तो उसी वक्त ईमान जाता है, ईमान की मौत आ गई, ईमान की मौत आ गई। अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप इन्हें बताएं कि मुझे तुम्हारे किसी भी सिले की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सिले की ज़रूरत न मैं तुमसे ये मांगता हूँ कि मेरे साथ जिहाद को निकलो, न ये मांगता हूँ कि मेरी इमामत में नमाजें आप कर पड़ा करो या मेरी इब्तिदा में हज अदा करो। मैं तुमसे कुछ भी मांगता नहीं हूँ। अगर मांगता हूँ तो ये कि मेरी आल से मवद्दत करो, मेरी आल से मोहब्बत नहीं, क्या करो? मवद्दत करो मेरी आल से। गोया कुरान की ये आयत कह रही है कि आल की मवद्दत पहले है और बाकी जुमला इबादत बाद में, जुमला इबादत बाद में है। और अगर कोई भी इबादत आले अतहार की मवद्दत से खाली होगी तो वो खोखला अमल होगा, इबादत नहीं होगी। और आले बैत अतहार की मवद्दत में लंगर भी पकाओगे तो इबादत गिना जाएगा, महफिल भी सजाओगे तो इबादत गिना जाएगा, सबील भी लगाओगे तो इबादत गिना जाएगा। हालांकि ये इबादत नहीं है, मगर क्योंकि मवद्दत है इसलिए अब ये अमल आले बैत तहार की मोहब्बत में किया। कुरान और हदीस में ये अमल इबादत नहीं था, मगर आपने मवद्दत में किया था अमल, मगर इबादत बन गया, मगर इबादत बन गया। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे अमल हैं। कुरान की और हदीस की रोशनी में ये सब की सब इबादत है। आपने इबादत की मगर सीना आले बैत तहार की मोहब्बत से खाली था, थी इबादत मगर बन अमल क्या है? इबादत नहीं रहा, इबादत नहीं रहा। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, प्रोफेसर मसूद रहमान मसूद, आप सुने कितनी खूबसूरत बात। वो कहते हैं करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई, करबला इंसान के सीने में यूं रख दी गई। 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मरतबा। 1 मिनट में, ये साइंस कहती है कि दिल कितना धड़कता है भाई? 72 मरतबा। ये धड़कन इससे बढ़ जाए या कम हो जाए तो मौत भागी हो जाती है। अरे गोया रब ताला ये फरमा रहा है कि तुम कहां तक भागोगे। और ये सूरह रहमान की अगली आयत है, तुम उसके दायरा इख्तियार से कहां तक भागोगे? किधर भी जाओगे इख्तियार हसनैन पाओगे, जिधर भी जाओगे कहां भाग कर जाओगे? तुम्हारी सांसें भी सदका हसनैन का चलती,
सदका शुहदाए करबला का चलती हैं, 1 मिनट में दिल धड़कता है 72 मर्तबा। इससे आगे नीचे ऊपर हो जाए तो क्या हो जाता है? क्या होता है यार? मौत मार के हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, ये बीमारियां आती है, बंदा मर जाता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि लोगों ये जो मैंने तुम्हारे सीने में दिल रखा है और दिल को जो धड़कनें अता की हैं वो भी शुहदाए करबला के सदके, शुहदाए करबला के सदके अता की। और बड़ा खूबसूरत शेर मैंने पहले भी शायद 1-2 मरतबा यहाँ नहीं और प्रोग्राम में पढ़ा, और बड़ा खूबसूरत हसनी शाह साहब का शेर, और जिसे ज़बीर मसूद शाह साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं। वो कहते हैं ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये दिल की चक्की भी सैयदा की, ये कायनात की चक्की भी सैयदा की चल रही है। ज़माना जिसका लंगर खा रहा है, ज़माना जिसका लंगर खा रहा है, ये सांसों के लंगर भी सैयदा कायनात की चक्की के तसद्दुक से, ये रिज़्क़ भी सैयदा कायनात की चक्की के तसद्दुक है, ये खैर की खैरात भी सैयदा कायनात की चक्की के तसद्दुक है, ये हमारी इज्जतें भी सैयदा कायनात की चक्की के तसद्दुक हैं, हमारे नाम, हमारी शोहरतें, हमारे वकार भी, और हम जो अशरफुल मखलूकात हुए तो सैयदा कायनात के हसीन और लाडले नवासों की वो चक्की चल रही है, जिससे वो चक्की है जो हसनैन करीमैन के सदके से चल रही है। मैंने अभी बात की थी ना कि वो लामकानी है, वो तो अर्श के सतून थे, ज़मीन पे क्या लेते हैं? ज़मीन पे हमारे लिए, ज़मीन पे ये चक्की चलाने के लिए आए, अपना लंगर बांटने के लिए आए हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब मैंने तुझे कौसर अता, मैंने तुझे कौसर अता। इसके बहुत सारे मानी, कसरत भी है, हौज़ कौसर भी है, उम्मत की कसरत भी है, इल्म की कसरत भी है, नबूवत की फैज़ान की कसरत भी है, ये बहुत सारी नूर की कसरत भी है, ये बहुत सारी कसरतें हैं, बेशुमार इसके मानी। मगर आपके लिए अक्सर के लिए एक नया माना है जो आप जानते नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मैंने तुझे कौसर अता की, मैंने तुझे कौसर अता की। ये आया करीमा अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के बेटे हज़रत इब्राहीम के जब विसाल हुआ तो एक शख्स मुनाफिक वो कह रहा था कि किधर, किसी से पूछा उसने, किसी ने उससे पूछा कि किधर गए थे या किधर से आ रहे हो, तो उसने कहा मैं माअज़ल्लाह अबतर की तरफ से आ रहा। किसकी तरफ से? यानी रसूल कायनात को उसने क्या कहा कि अब इसकी नस्ल माअज़ल्लाह खत्म होगी। रसूल कायनात ने जब ये सुना तो आप बड़े परेशान हुए, मलूल हुए, रंजीदा हुए, परेशान हो गए, बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि ये लोग मुझे कैसा ताना दे रहे हैं, कैसा, इधर बेटे का विसाल है और इधर लोग ताना भी दे रहे हैं, तो एक गम पहले है, ऊपर से ये दूसरा दुख और दर्द दे रहे हैं। तो आका उसी गम की हालत में अभी इशा की नमाज पढ़नी थी, आप लेट गए, लेटे तो आपको नींद आ गई। और याद रहे कि अंबिया को जब नींद आती है और मुस्तफ़ा को जब नींद आती है तो आका फरमाते हैं तनामो अनाया वलाकिन ला यनामु कल्बी, मेरी आंखें बंद होती हैं, दिल देख रहा होता, दिल मेरा देख रहा होता है। आका को नींद आई, हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए और फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। और इसके साथ एक और भी सूरत बता दो कि नाज़िल हुई थी, वो थी सूरतुल कद्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ज़िक्र हसनैन और ज़िक्र करबला और तज़किरा शुहदाए करबला ये कहानी नहीं, ये हकीकत, ये हकीकत है। रिवायात में आता है कि ये दो सूरतें एक ही बार उतरी, एक ही बार उतरी। पहली सूरत की बात करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत उतारी और फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल। अब तक रात को ये जिब्रील अमीन रब की तरफ से ये सूरह कौसर लेकर आए, सुबह सहर के वक्त हुसैन पैदा हुए। कौन पैदा हुए? बात समझ आई? कौन पैदा हुए? हुसैन पैदा हुए। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब परेशान क्यों होते हो, महबूब मलूल क्यों होते हो, रंजीदा खातिर क्यों होते हो, महबूब घबराते क्यों हो, दुख अपने दिल पर क्यों लेते हो? मैं तुम्हें कौसर दे रहा हूँ, मैं तुझे हुसैन दे रहा हूँ, मैं तुझे कौसर दे रहा हूँ। कौन दे रहा हूँ?
کوثر، اور یہ ایک حسین ہے کہ 72 کے 72 تن کربلا میں شہید ہوئے، ایک زین العابدین بچے ہیں، اور آج پوری دھرتی میں امام زین العابدین کی اولاد موجود ہے۔ کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں حسین کی اولاد نہ ہو۔ تو وہ دیکھنے میں ایک حسین تھا مگر اپنی ذات میں کوثر، اپنی ذات میں کثرت تھا۔ اور پھر دوسری یعنی سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو صبح حسین پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے حسین عطا کیے اور ساتھ ہی شیڈول بھی دے دیا، ساتھ ہی پورا شیڈول بھی دے دیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس کا ترجمہ میں کروں گا دوسرے انداز میں، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کوثر آ گیا ہے، میں اسے ایک رات، قدر والی رات میں ایک میدان میں اتارنے والا ہوں۔ ترجمہ ٹھیک ہے؟ میں اسے، آپ نے یہ ترجمہ تو وہ سنا ہے نا رمضان کے حوالے سے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ترجمہ میں کر رہا ہوں کیا فرمایا، انا، محبوب تجھے کوثر دے دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسے میں اتاروں گا، یہ وہ کوثر عطا کی ہے کہ بظاہر کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مگر اپنی ذات میں ایسی کوثر ہوگی، ایسی کثرتیں پائے گی کہ کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس کی اولاد نہیں، جہاں اس کی اولاد نہیں ہوگی، میں اسے ایسے میدان میں اتارنے والا ہوں۔ تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ کوثر عطا کی ہے اور ہم اسے ایک قدر والی رات ایک میدان میں اتارنے والے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے یزیدیوں تمہیں کیا خبر کہ یہ قدر والی رات کیا ہوگی، قدر والی رات کیا ہوگی۔ یہ مصطفیٰ مخاطب نہیں ہے، مصطفیٰ تو جان دو، مصطفیٰ تو کئی لوگ نادانی میں کہتے ہیں نا ما کا معنی نہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے محبوب تجھے کیا خبر کہ قدر والی رات کیا ہے۔ ارے قدر والی رات مصطفیٰ کے صدقے میں آئی ہے، اب مصطفیٰ ہی کو نہیں خبر، عجیب نادانی ہے جو صدقہ ہی مصطفیٰ کا ہے، اب مصطفیٰ کو خبر نہ ہو تو بہانا یہ اہل محبت کرتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، محبوب تجھے تو پتہ ہے کہ وہ قدر والی رات کیا ہوگی، مگر ما ادراک ما لیلۃ القدر، ان نادانوں کو کیا خبر کہ قدر والی رات کیا ہوگی۔ اور اب دیکھیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات ایک ہوگی مگر 1000 مہینے سے بڑھ کر ہوگی، 1000 مہینے سے بڑھ کر ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا یہ رات، اس رات سے مراد کربلا کی رات ہے، کیا رات ہے؟ کربلا کی رات ہے۔ اور امام جعفر نالوی وہ فرماتے ہیں کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات اتنی فضیلت والی ہے کہ 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گی، 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گی، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر بنو امیہ کا دور آیا اور ان کا 92 سالہ جو دور آیا، اس دور میں جو 1000 مہینوں پر محیط تھا، وہ دور جب آیا تو اس دور کے اختتام پر جب ہم نے دیکھا تو نہ ایک دن کم تھا نہ ایک دن زیادہ تھا، گویا رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کوثر آ گیا ہے اور اسے ایک رات ایسی جگہ پر اتاروں گا کہ دیکھنے میں وہ ایک رات ہوگی اور دیکھنے میں وہ اس کی آخری رات ہوگی، مگر وہ ایک رات بنو امیہ کی اس 1000 راتوں 1000 مہینوں سے 1000 مہینوں کی حکومت سے بڑھ کر ہوگی۔ اب یہی سبب ہے کہ بس ایک پل کی ہی تھی حکومت یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا، بظاہر رات ایک تھی اور ان کے پاس 1000 مہینے تھے مگر وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بڑھ گئی۔ اور تتنزل علیہم الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، وہ رات جو شام غریبہ تھی، شب عاشور تھی، یہ اس سے پچھلی رات شب عاشور تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کا سارا خانوادہ اور آپ کے سارے حواریین، آپ کے اصحاب عبادت میں مراد ہوتا ہے، اور عبادت کا وہ ڈھنگ تھا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جبریل سمیت اتر آئے کہ دیکھیں تو صحیح کہ آج کی رات تو خوف کی رات ہونی چاہیے، مگر خانوادہ رسول بے خوف ہو کر رب کے ذکر میں مست کرا، رب کے ذکر میں مست کرا۔ تتنزل علیہم الملائکہ
या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मन पे लानत, बेशुमार, अहले बैत के दुश्मन पे लानत। बेशुमार। ये अल्लाह की लानत, हम कहें तो कहें, न कहें तो भी अल्लाह की लानत हम पर है। अब ये देखें, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये फरिश्ते रब ने उतारे, फरिश्ते रब ने उतारे हैं। क्यों? कि फरिश्तों ने जब अल्लाह ने खलीफा पैदा किया ना अपना, तो इनसे मशवरा मांगा, तो ये कहने लगे कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु व यस्फ़िकु दिमा, तू ऐसे इंसान को, ऐसे शख्सियत को पैदा कर रहा है जो क्या करेगा? फितना और फसाद करेगा, खून खराबा करेगा, फितना और फसाद पैदा करेगा और खून खराबा पैदा करेगा। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया था? इन्नी आलम मा ला तालमून, मैं जानता हूं तुम जानते नहीं। तुम यजीद को देख रहे हो, शिमर और खौली और इब्ने जाद को देख रहे हो। मेरी नजर अली असगर और अली अकबर पर है, और मोहम्मद पर है, कासिम और पाक पर है, हुसैन पर है। मेरी नजर कहीं और है, तुम किसी और को देखो। जिसे तुम देखते हो वो फितना फसाद और खून खराबा करेगा, जिसे मैं देखूंगा वो इंसानियत की मेराज होगा, वो इंसानियत की मेराज होगा। और जब ये वाकया हो रहा था उस रात को, और वो मस्त होकर रब की याद में मस्त और बेखुद थे, हर खौफ से बेनियाज होकर रब की याद में मस्त थे वो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया होगा फरिश्तों से कि उतर जाओ फरिश्तों, तुम कहते थे ये खून खराबा करेगा, आओ जो मंजर इंसानियत का और इंसानियत की मेराज का मैं दिखाना चाहता था, जाओ करबला के मैदान में, करबला के मैदान में ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्तों ने उतरकर रश्क से देखा होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की, हमने देखा क्या और हकीकत क्या। तो हुसैन हकीकत है, अफसाने हम देखते हैं, हकीकतों को देखते। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र, सुबह तुलू हो गई है, नमाज का वक्त हो गया है, फरिश्ते बैठे हैं, क्या अहले बैत तहार ने मैदाने करबला में ये आखिरी रात कैसे गुजारी, आखिरी रात कैसे गुजारी, फरिश्ते देख रहे हैं। समझ आई इस तफसीर की, समझ आई? तो अब समझ आ जानी चाहिए कि हसनैन करीमैन जमीनी नहीं आसमानी है, मकानी नहीं लामकानी है, ये कहानी नहीं हकीकत है, कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। और जब वक्त आया शहादत का और शिमर ने आपका सर तन से जुदा किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से एक निदा है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ मुतमइन हो जाने वाले, अपनी जान, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैंने तुझे खौफ से, अल्लाह का खौफ यानी अल्लाह की खशियत, अल्लाह की नाराजगी का डर, खौफ से मुराद ये होता है, वलजू और भूख से आजमाया है, वनक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुस, और माल के नुकसान में और जानों के नुकसान में, बस समरात और फलों के नुकसान में हमने तुझसे ये लाडले फल हजरत अली असगर अकबर जो तेरे फल थे, तेरे समर थे, हमने तुझसे वो भी तेरी आंखों के सामने छीन लिए। हमने तुझे आजमाया और इन आजमाइशों पर पूरा उतरकर पूरे इत्मीनान के साथ आ रहा है। इर्तिना रब्बिक, लौटा अपने रब की तरफ, रादियता मर दिया, तू मुझ पर राजी और मैं लौटा मेरी तरफ, तू मुझ पर राजी और मैं मुतमईन होकर आ रहा है। जान लुटा दी है, खानदान लुटा दिया है, सब कुछ लुटा दिया है, जो पास था सब कुछ लुटा दिया है और मुतमईन हो गया। ये तो नफ्स मुतमईना, सब कुछ लुटा कर भी जो मुतमईन है नफ्स, वो फकत हुसैन का, फकत हुसैन का। लोग कहते हैं ये 10 मुहर्रम को बहुत सारे वाक़यात हुए हैं और ये 10 मुहर्रम उससे पहले भी मशहूर थी। ये मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की वजह से मशहूर नहीं है भाई, वो मशहूर थी, मगर जब वाक़या करबला हुआ तो वो सारी शोहरतें दम तोड़ गई, सिर्फ हुसैन रह गया, सिर्फ हुसैन रह गया। और वो क्यों रह गया? हज़रत आदम की तौबा कबूल हुई है 10 तारीख को, गोया आजमाइश से निकले, आजमाइश से निकले। हज़रत आदम की विलादत हुई है 10 तारीख को और हज़रत आदम का विसाल हुआ है 10 तारीख को। जन्नत में जाएंगे 10 तारीख को। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए थे, आप शिफा याब हुए 10 तारीख को।
حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے. 10 تاریخ کو قمیص یوسف کا سینے آنکھوں پہ رکھا اور بینائی لوٹی ہے. 10 تاریخ کو آزمائش سے نکلے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے 10 تاریخ کو, مگر دمبا آ گیا. آزمائش سے نکل گئے. 10 تاریخ کی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. آزمائش سے نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی 10 تاریخ کو. جب آگ میں ڈالا گیا 10 تاریخ کو, تو آپ گلزار پھولنا یا نارو گونی بردم سلامن علی ابراہیم, وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو آزمائش میں ڈالے جاتے تھے, مگر عین وہ وقت جو آزمائش کا ہوتا تھا اسی وقت نکال لیے جاتے. اور اللہ فرماتا ہے لقد صدقت رؤیاک ابراہیم, تو نے خواب سچا کر دیا, بس اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ادھر خواب نہیں, ادھر حقیقتیں سچی ہو رہی تھی. ادھر خواب سچے نہیں ہو رہے تھے, اور آزمائشوں سے نکل گئے تھے, آزمائشوں میں ڈالے گئے, اور عین آزمائش پر اترنے سے پہلے نکال دیے گئے. امام حسین علیہ السلام آزمائش پر پورا اترے, اور حد تو یہ ہے کہ رسول کائنات بھی وہاں موجود ہے. رسول کائنات بھی وہاں موجود ہے, فاطمہ الزہرا بھی وہاں موجود ہے, حضرت علی المرتضیٰ بھی وہاں موجود ہے, اور سارے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. گویا شہادت امام حسین صرف امام حسین کی شہادت اور آزمائش نہ تھی, بلکہ رسول کی بھی آزمائش تھی, فاطمہ الزہرا کی بھی آزمائش تھی, علی المرتضیٰ کی بھی آزمائش تھی. اور یہ سارے مستجاب الدعوات تھے. رب سے کہہ سکتے تھے کہ سارے انبیاء کو تو نے عین آزمائش کے وقت نکال دیا, اب ہم سارے تیرے محبوب ہیں, ہمارے محبوب کو بھی نکال دے. مگر وہ سارے دیکھتے رہے اور کسی نے خیال تک نہیں کیا, اور اللہ رب العزت سے آزمائش سے نکلنے کی التجا نہیں کی. اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اب کئی لوگ کہتے ہیں پھر وہ آپ موجود تھے تو مدد کیوں نہیں کی؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد. اپنے بیٹے کی مدد معاذ اللہ انہوں نے کی نہیں. اب اس کی ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں. ایک پہلوان ہے, اس کا ایک استاد ہے, پہلوان شاگردوں کو پہلوانی سکھاتا ہے. جب اکھاڑے میں اتارتا ہے تو پہلوان سے کیا کہتا ہے؟ باہر نکلا, یہ تجھ سے بہادر ہے, تجھے مار دے گا, تو ادھر سے بھاگا. وہ کیا کہتا ہے؟ شاباش شاباش آگے ہو, شاباش آگے ہو, میں تیرے ساتھ ہوں, میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں, میری ہمتیں تیرے ساتھ ہے, میرا تجربہ تیرے ساتھ, آگے ہو. تو پہلوان استاد جو ہوتا ہے شاگرد کو میدان میں ڈال کر اسے بزدلی کی طرف مائل نہیں کرتا, بلکہ اسے اور جوش دلاتا. تو یہ جو ہستیاں وہاں موجود تھیں وہ بچانے کے لیے نہیں تھیں, بلکہ بچنا دراصل یہ تھا کہ وہ پار ہو جائے. بچنا تو یہ تھا کہ وہ پار ہو جائے. اسی لیے اہل دل نے کہا ہے کہ آپ کربلا کو آزمائش کا دن کہتے ہیں. آپ کربلا کو آزمائش کا دن کہتے ہیں. ارے پیدائش سے پہلے سے لے کر پیدائش تک, اور پیدائش سے لے کر کربلا تک جو 53 سال کا عرصہ گزارا ہے, اپنے محبوب کی دوری میں گزارا ہے. آزمائش تو وہ تھی, آج تو آزمائش کے پورا ہونے کا دن, آزمائش کے پورا ہونے کا دن تھا. آزمائش تو وہ تھی جو ہجر محبوب میں دن گزارے. آج تو صدا آ رہی ہے ارجع الی ربک راضیۃ, آ جا میرے پاس. آج تو محبوب بلا حجاب دیدار کرانے کے لیے منتظر بیٹھا. تو آزمائش کے دن کیا تھے؟ وہ 53 سال. وہ اور پھر نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں آپ کربلا کے 3 دن کی پیاس حسین کی, آپ اسے کہتے ہیں یہ آزمائش ہے. اور کربلا ہے, دیکھو تو صحیح, حسن نے 20 سال کربلا میں کاٹے, آزمائش میں کاٹے ہیں نا. ورنہ جب رسول کائنات کا وصال ہوا, اب آپ کو شاید سمجھ آ جائے, تو رسول کائنات کا وصال ہوا, حضرت فاطمہ الزہرا آئیں. وصال ہونے سے پہلے آخری لمحے تھے ظاہری حیات کے, تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ابا جان اپنی وراثت کا کچھ حصہ اپنے ان شہزادوں کو بھی عطا کریں, وراثت کا کچھ حصہ ان شہزادوں کو عطا کریں. تو اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں میں نے حسن کو اپنی ہیبت عطا کی ہے اور اپنی سرداری عطا کی, اپنی ہیبت عطا کی ہے اور
اپنی سرداری عطا کی، اور میں نے حسین کو اپنی جرأت عطا کی ہے اور اپنی سخاوت عطا کی، جرأت عطا کی ہے اور سخاوت عطا کی ہے۔ اب وہاں یہ وراثتیں بڑھتی ہیں۔ اب دیکھیں حضرت امام حسن علیہ السلام، اب جسے مصطفیٰ سردار بنا دے اسے دنیا کی سرداری کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ وہ کہتے ہیں لے جاؤ، تمہیں دنیا کی سرداری چاہیے۔ ارے یہ تو آپ کے غلام کہا کرتے، یہ تو آپ کے غلام کہا کرتے۔ حضرت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری صاحب، وہ جب یہ سیاست کے دن آتے ہیں نا تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ صدر بننا چاہتے ہیں، یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور یہ صدر بننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ بھائی نادان لوگوں، ایک پاکستان کی وزارت اور صدارت کے لیے آپ مجھے بدنام کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں اور طعن و تشریح کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات ارضی میں مجھے عزتیں عطا کر رکھی ہیں۔ پاکستان کے ایک ٹکڑے کا وزیر ہوا تو کیا، وزیر اعظم ہوا تو کیا، صدارت ہوئی تو کیا، یہ چھوٹے عہدے ہیں، یہ دنیا کے عہدے چھوٹے عہدے ہیں، اور مصطفیٰ کی غلامی اور پھر خاص طور پر آقا کی دی ہوئی سرداری یہ بڑا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آقا حضرت امام حسن نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ویسے بھی مصطفیٰ کی دی ہوئی سرداری ہے، یہ سرداری آپ سنبھالیں، یہ سرداری آپ سنبھالیں۔ تو فرمایا وہ 20 سال کربلا میں گزارے، کتنے سال؟ 20 سال کربلا میں گزارے۔ تو دوستان جی وقار، یہ وہ ہستیاں جن کی میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت، یہ کیا ہے؟ اسی بات پر ختم کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، اور قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں، احادیث بے شمار احادیث ہے اس پر، یہ سارے میرے پاس یہ نوٹ لکھے ہوئے، ہنٹس لکھی ہوئی ہے احادیث کی، اور قرآن کی آیات بے شمار آیات جن سے واقعہ کربلا بالکل واضح انداز میں سارے کا سارا لکھا ہوا ہے اور سمجھ آ جاتا ہے اگر بندہ اس نیت سے اور اس انداز سے اگر اسے پڑھے۔ تو یہ سورہ رحمان، اب اسے آپ کھول کر پڑھے نا، میں نے آپ کو دے دی ہے، آپ اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں، پھر حسنین کریمین کی ساری شانیں پڑھتے جائیں۔ یہ سارا ان کی جو شادی کا میں نے ذکر کیا، حضرت حسنین کریمین کے تذکرے کیے، اور آگے پھر ان کا اختیار اور کہاں تک ہے، دائرہ اختیار کہاں تک ہے، یہ آخر تک جاتی ہے۔ یہ ساری صورت الرحمن سے لے کر ذوالجلال والاکرام تک، یہ ساری کی ساری صورت حسنین کریمین کی شان بیان، حسنین کریمین کی شان بیان کی گئی۔ اور اب ایک اور آپ کو خاص بتا دوں کہ یہ جو حسنین کا تذکرہ ہے، آل بیت طاہر کا تذکرہ ہے، یہ شیعوں کی میراث نہیں ہے، یہ اہل تشیع کی میراث نہیں ہے، اور نہ یہ بریلویوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی کھڑ لیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے۔ اور اب حد یہ ہے کہ ایک اہل حدیث اسحاق مدنی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے شہادت امام حسین قرآن اور حدیث کی روشنی، قرآن اور حدیث کی روشنی۔ وہ نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ شیعہ ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں، کسی امام کو مانتے نہیں ہیں مگر امام حسین کو مانتے، امام حسین کو مانتے، اور مانتے بھی کیسے؟ کہتے ہیں آؤ شہادت امام حسین میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں اور احادیث سے بتاتا ہوں۔ تو دوستان بھی وقار، قرآن میں جیسے دیگر انبیاء کے اور صلحاء کے تذکرے ہیں، تذکرہ کربلا بھی، تذکرہ کربلا بھی ہے، تذکرہ شہداء کربلا بھی ہے۔ پھر کہیں جب ہم اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ عزیز تو پھر وہ وقت وہ باتیں آگے چھیڑیں گے کہ اس طرح قرآن میں تذکرے ہیں اور احادیث میں کس طرح ایک ایک بات اور ایک ایک پل کی خبر اللہ کے محبوب نے عطا فرمائی۔ بس بات صرف یاد رکھنے کی یہ ہے کہ حسنین کریمین کی محبت ہر عبادت کی جان ہے اور ہر عبادت کی اصل ہے۔ عبادت میں کمی رہ جائے تو رہ جائے مگر آل بیت کی مودت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور پھر ایک بات میں جلتے جلتے یہ رسالہ نکلتا ہے محاسن اسلام، دوسری برادری کا رسالہ ہے، کراچی سے آتا ہے۔ وہاں جو مفتی صاحب ہے انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی اور وہ حدیث ہے، وہ ایک شخص کل بچہ ایک ہمارا میں پروگرام میں تھا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگا تو میں نے اسے جواب دیا، اور میں آپ کی تشفی کے لیے اور آپ پر اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ یہ بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کل یہ آ جائے آپ کے سامنے بھی کہ آپ کہتے ہیں علی و فاطمہ و حسن و حسین یار رسول ہیں، جبکہ حدیث میں تو ہے
کہ حضور کی امت کے سارے نیک اور سارے لوگ حضور کی آل ہیں، حضور کی آل ہیں۔ یہ موجم کی حدیث ہے اور مجموع الزوائد میں بھی ہے، یہ حدیث ہے۔ آقا نے فرمایا یہ جتنے بھی نیک اور صالح اور خیر کی بات کرنے والے لوگ ہیں یہ میری آل ہے، یہ میری آل ہے۔ تو یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی تھی، حدیث وہاں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھو جی آپ کہتے ہیں وہ پنجتن پاک آل ہیں، تو حدیث میں آیا ہے کہ حضور کی ساری امت جو خیر کی امت ہے، خیر کی بات کرتی ہے، صالح اور نیک اور متقی ہے، وہ حضور کی آل ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں مجھے اتنا علم نہیں ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں کہوں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا یہ حدیث ٹھیک ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ آل بیت اطہار کی ذات اور ان کی ہستیوں کے ساتھ آپ کو بغض کتنا ہے، آپ کو بغض کتنا ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا اٹھا کر سپیشل میری طرف آئے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آپ وہ کہتے ہیں ہے یہ۔ تو وہ کہتا ہے میں پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ تو میں نے اسے بتایا اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں سارے متقین میری آل ہیں۔ پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عبد المطلب کی اولاد میری آل ہے، حضرت عقیل کی اولاد میری آل ہے، حضرت جعفر کی اولاد میری آل ہے، حضرت عباس کی اولاد میری آل ہے، میری ازواج مطہرات میری آل ہے، میرا انس غلام جو ہے وہ میری آل ہے، میرا اہل بیت ہے، یہ ساری آل ہے۔ مگر جب آیت اتری، وہ جو آیت میں نے پڑھی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آل بہت ساری تھی، آلیں بہت ساری تھی، مگر جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے آقا سے پوچھا آقا آپ کی تو آل پوری امت آپ کی آل ہے اور یہ سارا خاندان آپ کی آل ہے، مگر ذرا یہ کرم فرمائیے، یہ تو بتائیے کہ جن کی مودت ہم پر واجب ہے وہ آل کون سی ہے، وہ آل کون سی ہے؟ تو آقا نے فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین، وہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین، علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہے۔ پھر یہ آیت جب نازل ہوئی، آقا اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور حضرت ام سلمہ بھی وہاں سین میں پھرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے حسن، امام حسن گزرے، آپ نے پکڑا اور اپنی چادر میں لے لیا، حضرت امام حسین کو چادر میں لے لیا، حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی چادر میں لے لیا، حضرت علی مرتضیٰ آئے بلایا، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا، چادر میں لے لیا۔ اور وہ چادر بھی بتا دوں کہ کون سی تھی، وہ چادر بھی مرتن مرحل، اس چادر پر بھی کجاووں کے فوٹو بنے ہوئے تھے، کجاووں کے، گویا وہ چادر بھی بتا رہی تھی آقا کی کہ یہ جو یہاں ہیں ان کی آزمائش کربلا کے میدان میں ہونے والی ہے۔ تو وہ چادر تھی، آپ نے اس چادر میں لے لیا اور عرض کرنے لگے اللہم ہؤلاء آل بیتی، اے اللہ میرے آل بیت یہ علی و فاطمہ و حسن و حسین ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو ہم کچھ نصیب ہیں کہ ہمیں آل بیت اطہار کی محبت نصیب ہو۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگرچہ ساری امت کے متقین آل ہیں، پھر آقا کے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے آپ کی آل ہیں، مگر جن کی مودت ہم پر واجب ہے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی تصریح اور وضاحت کے ذریعے، وہ فاطمہ و علی و حسن و حسین۔ سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت ہمیں آل اطہار کی محبت نصیب فرمائے، اپنی اولادوں تک اس محبت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا نے فرمایا اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لکل شیء اساس، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، وہ اساس الاسلام حب رسول اللہ و حب آل بیتی، اور اسلام کی بنیاد رسول خدا سے پیار ہے اور رسول کی آل سے محبت، رسول کی آل سے محبت ہے۔ تو یہ اساس ہے دین کی، اساس اور بنیاد آل بیت اطہار کی محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آل اطہار کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خیرات علم، ان کی خیرات فکر اور ان کا جو نظریہ اور ان کا جو پیغام ہے ان کی خیرات بھی ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔